بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سبق آموز کہانی سیریز میں ہماری آج پہلی کہانی ہے جس میں آپ کو ہلاکو خان اور ایک بزرگ کا سبق آموز قصہ سنایا جائے گا، اور امید کرتے ہیں کہ اس کہانی سے بہت سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ مستقبل میں بھی اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دنیا کا ظالم اور وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا اور چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھیں جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے ہوئے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم ہلاکو خان بولا، ان سب کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے چوتھے کی۔ پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی تھا کھڑا ہوا تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا ہے۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف میں تلوار کے وار شروع کیے اور گردنیں آن کی آن میں گرنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پہ جمی ہوئی تھیں کہ اب تو تیسری صف بھی ہے اور وہ بھی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بے وقوف بڈھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی اور ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھیں کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا۔ بابا اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسرے میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے مسلمان نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کے مالک اس واحد لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اگر چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کے کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار، جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی دھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو نے خود کو بچانے کی بڑی کوششیں کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر اس قدر لہولہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو چکی تھی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام اور سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ دوستو، ہمیں ہمیشہ مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے استقبال کرنے آتی ہے۔ یہ ویڈیو ان تمام اہل ایمان، خصوصاً قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے والوں کے لیے ہے جو لوگوں کے امن و امان اور انصاف کے حامی ہیں اور لوگوں کے امن و ایمان اور انصاف کے ضامن ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور ایسی سبق آموز ویڈیوز مستقبل میں بھی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔